حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ نفلی اعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے کہ جو اعمال فرض ہیں واجب ہیں وہ تو روزانہ کے بارے میں ہیں تو روزانہ کیے جائیں گے، نماز فرض ہے، وتر واجب ہیں، سالانہ ہیں تو رمضان کے روزے ہیں، مالدار ہے تو حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں۔ نفلی کاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نفل پڑھتا ہے، نماز یا صدقہ کرتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے تو 2-4 دن خوب کیا پھر چھوڑ دیا، جو کیا اس پر تو اجر ملے گا، لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ خوش اللہ اس عمل سے ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے۔ تھوڑے نفل پڑھ لے، تھوڑا ذکر کر لے، تھوڑا صدقہ خیرات کر لے، لیکن وقتاً فوقتاً روزانہ اکثر کرتا رہے۔ کبھی صدقہ کیا اور پھر 6 مہینے کیا ہی نہیں، یہ معمول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی نفل پڑھے پھر پورا مہینہ نہیں پڑھے، ہفتہ 2 ہفتے نہیں پڑھے، یا ذکر کیا 1 دن کیا پھر چھوڑ دیا، کسی کا بیان سنا تو ذکر و اذکار کیا پھر بھول گئے، بلکہ انسان اپنی روٹین بنا لے جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ نوافل قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار وہ اپنے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ ہم نے دن کو اتنا اور رات کو اتنا کرنا ہے، وہ پھر انسان ہمیشہ کرے۔ کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو اگلے دن ڈبل کر لے، دن کا ہے تو رات کو ڈبل کر لے، رات ہے تو دن کو کر لے، دن رات کا 2 دن کا چھوٹ جائے اس کے بعد اکٹھا کر لے، تاکہ جو اس کا ثواب روزانہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ وہ جو نیک اعمال روز کرتا ہے اس میں زیادتی تو ہو، کمی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو اعمال روزانہ کرتے تھے تو کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ کیے جائیں، ان میں کمی نہ ہو۔ البتہ کبھی کبھی زیادہ کر لیتے تھے، تو ذکر و اذکار انسان جو روزانہ کا معمول ہے وہ کرے اور اس سے زیادہ بھی کر لے، صدقہ خیرات ہفتہ وار کرے، مہینے وار اپنے لیے مقرر کرے کہ اتنا ضرور کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس سے زیادہ بھی کرتا رہے۔ نفل پڑھنے ہیں اپنے لیے متعین کر دے اتنے پڑھنے ہیں، کبھی رہ جائیں تو اگلی نماز کے ساتھ اگلے دن ڈبل پڑھ لے۔ تو جو اعمال انسان روزانہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بہت پسند ہیں اگرچہ وہ بندہ تھوڑے کرتا ہو۔ ایک بندہ ہزاروں آیت کریمہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی پھر پورا سال ہی نہیں پڑھی، تو اس 1.25 لاکھ کا وہ اجر نہیں ملے گا۔ جو 500 بار انسان یا 300 بار روزانہ پڑھے گا یا 100 بار روزانہ ہمیشہ پڑھے گا، اس کا اجر اس 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے کہ جو پڑھی اور پھر پڑھی نہ۔ تو ایسے وظائف جو کبھی کبھار کر کے چھوڑ دیے جائیں ان پر بھی اجر ملے گا، لیکن وہ اجر نہیں جو ہمیشہ کرنے والے پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ خوش بھی ہوتا ہے کہ بندے کا روزانہ نیک اعمال اللہ کی جانب جا رہے ہیں، اللہ سے ایک تعلق جڑا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دنیا میں تو ہزاروں مثالیں ہیں، جن بندوں کے ساتھ روزانہ رابطہ رہتا ہے تو ان سے تعلق ہمارا دن بدن مضبوط ہوتا ہے، اور جن کے ہاں سلام و دعا کے بھی 6 مہینے نہیں کی تو پھر ہمیں ان کا نمبر بھی نہیں یاد رہتا، وہ کس حال میں ہیں، کدھر ہیں، کیا ہے، بعد دفعہ تو نمبر بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈھونڈتے ہیں یار اس کا نمبر میرے پاس ہے یا نہیں۔ تو یہ تعلق کیوں اتنا دور ہوا کہ رابطہ نہیں رہا۔ تو جب نیک اعمال کا اللہ سے رابطہ ہم چھوڑ دیں گے تو ہم بھی اللہ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ نیک اعمال روزانہ اللہ کی جانب جائیں گے تو انسان کا رابطہ اللہ سے جڑا رہتا ہے اور دن بدن مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔